ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں بہت ہی غریب دھوبی رہتا تھا۔ کپڑوں کی دھلائی کے ساتھ ساتھ اسے آسمان کو قریب سے دیکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ اور اس کی بیوی روز دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھونے جاتے تھے۔ ایک دن جب اس کی بیوی کپڑوں کو سکھا رہی تھی، اس کی نظر آسمان پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ہاتھی اڑتا ہوا زمین پر اتر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ زمین پر اترا تو وہ غائب ہو گیا۔ 2-3 دن تک وہ دونوں ایسے ہی ہاتھی کو زمین پر اترتا ہوا دیکھتے رہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل وہ اس ہاتھی پر نظر رکھیں گے کہ ہاتھی زمین پر کیوں اترتا ہے اور پھر کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اگلے دن دونوں شدت سے اس ہاتھی کا انتظار کرنے لگے، آسمان پر بار بار نظر دوڑاتے۔ آخر ان کو آسمان سے ہاتھی زمین پر اترتا ہوا نظر آ گیا۔ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ہاتھی ایک گنے کے کھیتوں میں گھس گیا اور خوب پیٹ بھر کر گنے کھانے لگا۔ ہاتھی کا پیٹ بھرا اور اڑنے کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اڑان بھری، دھوبی اور اس کی بیوی نے بھی ہاتھی کی دم پکڑ لی اور ہاتھی کے ساتھ اڑنے لگے۔ ہاتھی آسمان کی بلندیوں کو پہنچا تو دھوبی نے دیکھا کہ ایک پہاڑ سونے کی اور جواہرات سے چمک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنا خزانہ چھوڑ کر بھول گیا ہو۔ دونوں میاں بیوی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آخر ہاتھی پہاڑ پر اتر گیا اور وہ دونوں بھاگ کر سونے پر ٹوٹ پڑے اور زیادہ سے زیادہ سونا اکٹھا کرنے لگے۔ تو وہ رات کے بڑھتے ہوئے اندھیرے سے پریشان ہونے لگے اور انہوں نے سوچا کہ صبح ہوتے ہی وہ ہاتھی کی دم پکڑ کر زمین پر اتر جائیں گے۔ آخر صبح ہوئی اور ویسا ہی کیا، زمین پر اترے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ ایک غریب دھوبی جو روز بروز امیر ہوتا جا رہا تھا، اس کو دیکھ کر سارا گاؤں حیران اور پریشان ہو گیا کہ اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ دھوبی اتنا امیر ہو گیا ہے۔ گاؤں کے لوگ دھوبی کے پاس آئے اور اس کی یوں اچانک امیر ہونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ دھوبی ان کو کچھ بھی نہ بتاتا تھا۔ ایک دن دھوبی کسی کام سے شہر سے باہر نکل گیا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی ہمسائے عورت دھوبی کی بیوی کے پاس آئی اور باتوں باتوں میں خزانے کا راز پوچھ لیا۔ رات کو جب دھوبی واپس آیا تو اس کی بیوی نے اسے ساری بات بتائی۔ یہ سن کر دھوبی کو اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا، مگر اب بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ صبح ہوئی تو سارا گاؤں دھوبی سے مدد مانگنے کے لیے آ گیا کہ وہ ان کے ساتھ کھیتوں میں چلے اور ہاتھی کے ساتھ خزانے تک پہنچانے میں ان کی مدد کرے۔ یہ سب سننے کے بعد دھوبی کے دل میں پھر سے لالچ پیدا ہوا کہ وہ ان کے ساتھ جا کر اور خزانہ اکٹھا کر لے گا۔
یہ سوچ کر وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ اگلی صبح سارے گاؤں والے کھیتوں کی طرف نکل گئے اور آنکھیں آسمان پر جما کر بیٹھ گئے کہ کب ہاتھی زمین پر اترے گا اور وہ اس کی دم پکڑ لیں گے۔ ہاتھی زمین پر اترا اور گنے کھانے لگا۔ سب گاؤں والے اس کی طاق میں تھے کہ جیسے ہی ہاتھی گنے کھا کے فارغ ہوگا تو سب اس کی دم پکڑ کر اس خزانے تک پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی ہاتھی اڑنے لگا سب نے اس کی دم پکڑ لی۔ دھوبی سب سے آگے اس کی دم پکڑے ہوئے تھا اور باقی سب اس کے پیچھے ایک لمبی قطار میں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے اڑتے جا رہے تھے۔ سب گاؤں والے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہاں اتنا خزانہ ہوگا، ہم سب لے کر آ سکیں گے یا نہیں؟ کسی نے کہا خود سے سوچنے سے اچھا ہے کہ ہم کیوں نہ دھوبی سے ہی پوچھ لیں۔ ایک گاؤں والے نے پوچھا کہ وہاں کتنا سونا ہے؟ دھوبی خزانے کی لالچ میں گاؤں والوں کے ساتھ آیا تھا۔ وہ دم کو چھوڑتے ہوئے ہاتھوں کو پھیلا کر کہنے لگا، اتنا زیادہ۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ سب کے سب زمین پر گر پڑے اور ہاتھی مزے سے آسمان میں اپنی اڑان بھرنے لگا اور گاؤں والوں کو ان کے لالچ کی سزا مل گئی۔ پیارے بچوں، لالچ بہت بری بلا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔